السلام علیکم، دس از شیخ مغل اینڈ ویلکم بیک ود انادر ولاگ. سو یار آج ایسے ہے کہ آج میرے آفس میں محفل پھر سے، اور ہم نے محفل کا انتظام کیا ہے. پہلے تو جمعہ پڑھیں جا کے، تو جمعہ پڑھتے جاتے سارا محفل والے ہال میں لے کے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا انتظام ہے محفل پہ، جو ہے آپ لے کے چلتے ہیں جلدی جلدی. فائنلی یار مسجد میں آ کر پہنچے اور جو ہے نا جمعہ وغیرہ ادا کیا، اور جمعہ وغیرہ ادا کرتے سارے جوتے وغیرہ میں نے چھپائے ہوئے تھے اپنے سائڈ پہ، تو کیونکہ جوتے آپ کو پتہ چھپانے پڑتے ہیں، تو جوتے چھپائے ہوئے تھے. جوتے اپنے میں نے پکڑے اور واپس آفس پہنچے، محفل شروع ہو گئی تھی تو اس لیے میں جلدی جلدی نکل کے جو ہے نا آفس میں پہنچ گیا. پھر فائنلی آپ کے سامنے ہی آفس پہنچ کر محفل آلموسٹ اسٹارٹ ہو چکی ہے. ابھی ہمارے مہمان خصوصی تو نہیں پہنچے تھے، بٹ یہ ہے کہ جو ہمارے ویس پہ ہیں ماشاء اللہ کی بڑی پیاری آواز ہے، ان سے ہم نے نعت پڑھوائی. بسم اللہ کریں، آپ پڑھ کے بالکل سبحان اللہ کہیں گے تو بات کر لیتے ہیں. فاندے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس یعنی اپنی امداد سے پیش کروں، اس کو سنیے گا. ہم عشق محمد کی بات کرتے ہیں، تو عشق محمد آپ نے پیش کر رہے ہیں دو اشعار، ایک اشعار انشاءاللہ اس کی وجہ آپ کی جانب. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے. میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، آپ کو علم ہوگا، اس لیے اگر میں کہیں پہ چوک کر جاؤں اس لیے آپ کام پہ طلبگار نہیں ہے. اور جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے. اور جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے. بارگاہ نبوت سرکار اپنے مرکز صلی اللہ علیہ جناب عرفان قاری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنے مخصوص انداز میں اپنے مخصوص وقت میں نعت رسول مخصوص پیش کریں. جناب عرفان قاری صاحب. اس طرح دو بھائی نے مجھے جتنے کلاموں کی فرمائش کی ہے میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان کلاموں کو پیش کرتا ہوں. درود پڑھیے بالا غلولا پہ کمال ہی، بالا غلولا بے کمال ہی، کشف تجا بے جمال ہی. پڑھیے بالا غلولا بے کمال
فیصلے ہاں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. پڑھیے بالا اولا بے کمال ہی، بالا اولا بے کمال ہی، کشف تجا بے جمال ہی، حسن جمیع صالحی، صلو علیہ وآلہ. آپ کا نکاح وہ بڑا خوبصورت کلام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام، ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام، ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام، ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام، ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. ہوں میں فقری دین و دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام. ہوتے تو دو عالم نہ بنائے جاتے، وہ نہ ہوتے تو دو عالم نہ بنائے جاتے. کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں. ایک آلریڈی وہ انوائرمنٹ ہی ویسا ہوتا ہے تو وہاں محافل کا انعقاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور عجم میں کوئی ملک ایسا نہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کا نام نہیں ہے. سبحان ایسا اللہ. انسان نہیں ہے جہاں آپ کا نام موجود نہیں ہے. ولایت تین طرح کی ہوتی ہے. ولایت جو ولی ہوتا ہے وہ تین طرح کی ولایت ہوتی ہے.
ایک کو کہتے ہیں ولایت فطری، اور فطرت کیا ہوتا ہے؟ فطرت ہوتا ہے جو بنیاد ہوتی ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان کے گھر بھی پیدا ہوا ہے تو اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اگر وہ کرسچن یا کسی بھی غیر مذہب کے گھر پیدا ہوا ہے وہ بچہ بنیادی طور پر مسلم پیدا ہوا ہے، آگے اس کے گھر کے اندر جو اس کو انوائرمنٹ ملا ہے پیرنٹس کی طرف سے، اس کی وجہ سے وہ اس مذہب کی طرف چلا گیا، گھر پیدا ہوا ہے وہاں سے اسے اٹھا کے کسی مسلمان کی تربیت میں لایا جائے تو پھر اسے یہودی۔ ایک ہے ولایت فطری، ولایت فطری کیا ہے؟ آسان معنوں میں ولایت فطری وہ خاص اللہ تعالیٰ کا سیدنا عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں کے تینوں جو ولایت کے درجے تھے حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اب اس میں کیا ہے دیکھیں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کرامات کی طرف نہیں جاتے، فضائل آپ کے بڑے، ہم جائیں گے آپ کی تعلیمات پر۔ ہمیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ جیسے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن پاک جو اللہ نے قرآن پاک کو کل کے لیے سمجھ لیا ہے، ہم نے قرآن پاک کو چالیے کے ختم کے لیے بنا لیا ہے کہ قرآن 10ویں کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن کل کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن چیلم کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن ان کاموں کے لیے بھی نازل ہوا ہے، مگر قرآن کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ قرآن انسان کا مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے قدمی، میرا قدم، حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، اللہ کے ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، جس کا مطلب یہ ہوا جہاں بڑے سے بڑے، بڑے سے بڑے ولی کی انتہا ہوتی ہے، غوث پاک کا وہاں قدم ہے، وہاں غوث پاک کی ولایت کی ابتدا ہو رہی ہے، وہاں سے ان کی ولایت کی کیا ہو رہی ہے؟ وہاں ان کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو کام حضور بطور معجزہ کرتے تھے، نبی بطور معجزہ کرتے تھے، وہ کام سیدنا غوث پاک نے بطور کرامت فرمایا، وہ بطور کرامت، کیونکہ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ، حضور کے بعد نبیوں کا دروازہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی امت ہے، نہ کوئی پیدا ہو سکتا، حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ ملک شام سے، ملک شام میں ایک ٹیوا لگانے والا تھا، اس میں دیکھتے ہیں چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے، اللہ نے ظاہر علم کی ڈیوٹی علماء کی لگا دی ہے، اور باطن کی پاکیزگی کی ڈیوٹی اللہ نے اپنے ولیوں پر لگا دی، سبحان اللہ۔ جہاں سے دونوں کو باقاعدہ کیا ہے یہ عزت اور وقار مل رہا ہے۔ آج وہی بات ہم آخر کی طرف لے کے جانے لگے ہیں، کرنا چاہیں گے۔ آج مسجد حرام ہمارا اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کا مرکز ہے، یہ مسجد حرام وہ مسجد حرام ہے جس کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ بنا، مسجد حرام پہلے بنی، 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی، سلیمان علیہ السلام نے بنائی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے رب کی مسجد بنا لی تو پھر کہا اللہ میں نے تیری مسجد بنا دی ہے، فرمایا میرے پیارے سلیمان تو نے میری مسجد بنا دی ہے، کیا چاہتا ہے مزدوری، اس کی مزدوری کیا چاہتا ہے؟ حدیث پاک میں سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ اس کی مزدوری یہ ہے کہ میں 3 باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ تینوں باتیں مجھے عطا فرما، میری تینوں باتیں قبول فرما۔ فرمایا پہلی میری بات اس کی اجرت میں یہ ہے کہ جو اس کی بنانے کی مزدوری یہ ہے کہ ایک تیرا فیصلہ ہے، ایک میرا فیصلہ ہے، میرا جو بھی فیصلہ ہو اللہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ،
का जलता है फुरकत में सीना, मुश्किल हो गया है जीना। पूरी बात समझ बात है शुक्र है और तेरे सो यार फाइनली बैक टू होम। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और हाँ पसंद तो आया ही होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ब्लॉग पूरा नहीं बना सका यार स्टार्ट से, क्योंकि जुम्मा था वैसे भी, तो इस वजह से। सो यार हाँ, बाकी मस्ट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, इंस्टा मेंशन करो, फॉलो करो जाके। देंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।